اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منہاج العربیہ جلد اول، اور جلد اول کا یہ صفحہ نمبر ہے 11، صفحہ نمبر 11 یعنی 11، اور درس کیا ہے؟ الدرس الثانی. الدرس الثانی جب لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، یاد رکھیے. الدرس الثانی کہیں گے الدرس الثانی یعنی دوسرا درس. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آقا اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے. اسکرین ابھی کچھ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں نہیں دکھ شو رہا ہو رہا ہے. جناب. آئے دکھ رہا جناب. نہیں، وہ آپ کے دکھ یہاں رہا ہے. کچھ دقت ہوگی. آپ کون بول رہی ہیں؟ نیٹ ورک کی تو دقت نہیں ہے آپ کے یہاں؟ چیک پھر کر تو لیں. بس بول رہے ہیں. اچھا تو نہیں ہمیں نیٹ ورک تو صحیح ہے. تو پھر ایسا نہیں ہے. لکھیے میں اسٹاپ کر کے اسکرین کو پھر جی سے شیئر اب کر. دیکھیے. اب 1 منٹ دیکھیے. اسٹاپ کر کے میں پھر شیئر کر دیتا ہوں. اب تو میں نے ہٹا دی تو چلیے دیکھیے دکھ رہی ہے اب؟ جی اب دکھ رہی ہے. ہاں دیکھیے، الدرس الثانی جو میں یہ بتا رہا تھا، درس الثانی ایسے لکھا جائے گا. کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس درس جو بتایا جا رہا ہے کہ سوال ہمیں کرنا ہے تو کیسے کریں گے. تو دیکھیے، ایک لفظ ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے ہے من، اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس ما. ما کئی چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں استفہام کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ من ہوتا ہے عاقل کے لیے، عاقل من کا استعمال، اور ما کا استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے. مثلا ہمیں کسی آدمی کے، کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا تو ہم من سے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے، کنہیں چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا تو ہم کس سے معلوم کریں گے؟ ماں کے ذریعے سے. کتاب میں دیکھیے ہمارے پاس کچھ اگزامپل اس طرح کی آئیں گی جس سے من اور ماں کا فرق واضح ہو جائے. مثلا ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا من ھذا، اس تصویر کے بارے میں. ھذا مانے کیا ہوتا ہے؟ یہ. من مانے ہوتا ہے کون، اور ماں مانے کیا ماں مانے ہوتا ہے کیا. من مانے کون، کون. ماں مانے کیا. من ھذا، یہ کون ہے. من ھذا، یہ کون ہے. کہ ھذا رجل، یہ آدمی ہے. یہ پورا جملہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. کل میں نے ھذا کا اعراب آپ کو بتایا تھا. ھذا رجل، یہ آدمی ہے. اب یہ دیکھیں، آدمی عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ تو یہ عاقل ہے، عقل والا ہے. اس لیے ہم نے کس سے سوال کیا؟ من سے. دوسری تصویر کو دیکھیے. ایک تصویر ہے جس میں بندر بیٹھا ہوا ہے پیڑ کے اوپر. کہہ رہے ہیں ما ذالک. اب یہاں من ذالک ہم کہیں گے تو غلط ہوگا، یاد رہے. ہم نے کیا کہا؟ ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک، ما ذالک، وہ کیا ہے. یہاں ہم من سے سوال نہیں کر سکتے، ہم ماں سے کریں گے، چونکہ من مخصوص ہے عاقل کے لیے. ما ذالک، وہ کیا ہے. کہا ذالک قردن، وہ بندر ہے. ذالک قردن، وہ بندر ہے. یاد رکھیے گا ھذا اور ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ، اس کو اشارے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں.
اور مثال کو واضح کرنے کے لیے دیکھیے یہاں پہ ایک لڑکا تصویر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ کا ھذا ولدون، یہ لڑکا ہے۔ یہاں ماں سے سوال نہیں کر سکتے ما ھذا یہ کون ہے، ہمیں کتاب کے بارے میں کرنا ہو، قلم کے، کمرے کے، کھڑکی دروازے کے بارے میں سوال کرنا ہو، چیزوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، تو ہم ماں کا استعمال کریں گے۔ لیکن کسی انسان کے بچے کے بارے میں کرنا ہوگا تو ہم من سے سوال کریں گے۔ کہا من ھذا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ ھذا مبتدا ہے، ولدن خبر ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اسمیہ خبریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پورا کمپلیٹ سینس ہمیں ملتا ہے، ایک بات مکمل ہوتی ہے، خبر ہمیں اطلاع ملتی ہے۔ کس طرح سے انگلش میں اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہے ھذا ولدون یعنی یہ لڑکا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس تصویر میں گدھے کی پکچر ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم نے سوال کیا تو من سے نہیں کیا، یہ جو من ہے من سے نہیں کیا بلکہ کس سے کیا؟ ماں سے کیا، ماں۔ کہا ما ذالکا وہ کیا ہے، وہ ذالکا یعنی وہ۔ کہا ذالکا حمارن، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ذالکا حمارن وہ گدھا ہے۔ یہ بھی یاد رہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہمیں سوال کرنا ہو یہ بتائیے گھوڑے کے بارے میں تو کس سے کریں گے؟ من سے۔ عورت کے بارے میں کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے؟ یہ کون ہے؟ کوئی عورت ہمارے سامنے کھڑی ہو، ہم اس کے بارے میں سوال کریں یہ کون ہے تو کیسے کریں گے؟ نہیں جناب، گھوڑے کے لیے ماں رہے گا اور عورت کے لیے من رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھوڑے کے لیے ماں، عورت کے لیے من کا استعمال کریں گے۔ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اب یہ کون ہے جواب میں کیا ہے؟ یہ اب یہ کون سے ہی سمجھ لینا، دیکھیں کون یعنی من، اور یہ دیکھیں یہ کیا رہے گا؟ ماں۔ جہاں کیا آ رہا ہے کیا ترجمہ کریں گے؟ ماں کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں لکھ دے رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے من اکول ہے من یعنی کون، اور کیا؟ ماں یعنی کیا ماں یعنی کیا، یاد رہے یہ۔ تو یہ ترجمہ دیکھیے ہمیں کیا کرنا رہے گا، یہ کون ہے تو کہیں گے من ھذا، یہ کے لیے کیا لائیں گے؟ ھذا، یہ آدمی ہے تو کہیں گے ھذا رجلون۔ اور دیکھیے یہ کیا ہے تو کہیں گے، اب کیا کے لیے کیا لائیں گے؟ ماں۔ یہ کے لیے کیا لائیں گے؟ ھذا، ہے کے لیے ہمیں کچھ لانے کی ضرورت نہیں انگلش کی طرح، انگلش میں کیسے از لاتے ہیں، ہمیں انگلش میں اگر سینٹنس بنانا ہوتا ہے ہم نے کہا دیکھیے انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کہا دس از اے گوٹ۔ اب اسی کو ہمیں اگر انٹروگیٹو سینٹنس بنانا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ از دس اے گوٹ، ہے نا؟ کیا کرتے ہیں؟ از دس اے گوٹ۔ عربی میں کیا کرنا رہے گا ہمیں؟ عربی میں ہمیں دیکھیں اگر کہیں گے یہ بکری ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے یہاں پہ ھذہ، یا عربی کی بورڈ نہیں میرے پاس، انشاءاللہ انسٹال کر دوں گا، ھذہ شاۃن، ھذہ شاۃن۔ اور
اب اس کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ کیا ہے تو پھر کہیں گے ما ہاذہی، کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں کچھ اے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا از لانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ جو یہ میننگ دے۔ عربی میں صرف اور صرف سینٹنس کے جو سیاغت ہوتی ہے، جس شکل میں ہم اس کو لکھتے ہیں اسی سے یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اور دیکھ لیں محمد کون ہے، تو یہاں کون کی جگہ من لائیں گے، من، محمد کی جگہ محمد، من محمدون، کہا وہ انسان ہیں، ہوا انسانون یا ذالکا انسانون، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ اس تمرین کو کر لیجئے گا، کوئی مشکل آئے تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، جو سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔